بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے حصہ نثر میں 20 نمبر کا جو سوال، سب سے اہم ترین سوال جس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو 20 نمبر دیے گئے، اسے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ شاید اس رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، والدین کا احترام۔ والدین کا احترام ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہر انسان الفاظ سے نہیں اپنے دل سے بولتا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر ایک بے لوث بے غرض رشتہ ہے تو وہ والدین کا رشتہ ہے، جنہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا، جو اپنی اولاد کی خوشی میں خوش اور اس کے دکھ میں غمگین ہوتے ہیں۔ حالانکہ باقی دنیا کا حساب اس سے الگ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا، مگر جو بھی ملا اپنے ہی کام سے ملا۔ والدین کا احترام، ان کی محبت، دل سے ان کا احترام اس لیے فرض ہے کہ ان کے ملنا ہمارے لیے نعمت ہے، اس میں ان کی کوئی غرض شامل نہیں۔ اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ عطا کیا کہ جہاں اپنی عبادت کی فرض قرار دینے کی تاکید کی، وہیں اسی جگہ والدین کی خدمت کی تاکید کی۔ سورہ نساء میں ہے کہ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، سورہ نساء میں حکم دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں بار بار والدین کی محبت، اطاعت، خدمت کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے آپ کو وحدہ لا شریک کہلوا رہا ہے، اس بات کی اہمیت سمجھیں کہ وہیں وہ ان دو ہستیوں کے بارے میں بھی حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو ان دو ہستیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کر رہا ہے، ان سے حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ حکم اپنے نام کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو پھر اس احترام میں خالی احترام ہی نہیں، محبت بھی شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی اور اس نے خود کہا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو بنایا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے کائنات کو تخلیق کی، جو اس میں انسان آئے، انہوں میں محبت کی تقسیم کی، اور محبت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے کی کہ قریبی رشتوں میں سب سے زیادہ محبت ڈالی، اور وہیں ان رشتوں میں سب سے زیادہ محبت ساری مخلوق کے، نباتات، حیوانات، جمادات، جس محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کی تابع فرمانی کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے ہمیں آپشنل کے طور پہ نہیں کہا گیا کہ اگر چاہیں تو کر لیں، اپنی مرضی سے نہیں کہا گیا، بلکہ ہم پر فرض قرار دیا گیا۔ اور یہاں تک حدیث صحیح مسلم میں کہا گیا کہ والدین کی خدمت جہاد ہے، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جہاد کے لیے جانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ اپنے بچپن کا دور یاد کریں تو وہ دور، ایک بچپن وہ جو ہم یاد رکھتے ہیں اپنی شرارتوں کے حساب سے، ایک وہ دور جہاں انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ بے بس ہے اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات بتانے کے لیے، جہاں ابھی اس نے بولنا نہیں سیکھا ہے۔ اب تو بول کے اپنی تکلیف بتا دی جاتی ہے۔ جہاں اس نے بولنا نہیں سیکھا تو وہاں پہ ماں
24 घंटे दिन रात अपनी नींद सुख चैन सब कुछ एक तरफ रख के वो ज़बान समझती है, वो तकलीफ़ समझती है कि इंसान जो है वो हैरान रह जाता है कि अक्ल भी पीछे जहाँ रह जाए कि माँ की ममता और उसके जज़्बात औलाद की बिन कही बातों को समझ जाते हैं, उसकी ज़रूरियात को वो उनके बिना अभी तो वो बोलना जानता भी नहीं तो वो पूरा कर देती है। तो इससे बढ़ के वो हस्ती कौन-सी होगी? अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की पहचान भी कराने के लिए जिस हस्ती की मिसाल दी, वो माँ की मिसाल दी कि मैं 70 माँओं जैसी मोहब्बत करता हूँ, कि इंसान को कैसे समझाया जाए कि खालिक के कायनात उससे कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने खुद फरमाया कि मैं 70 माँओं जितनी मोहब्बत करता हूँ, कि वो अपनी औलाद की परवरिश में अपनी ज़ात की नफ़ी कर देती है, कि खुद गीले बिस्तर पे भी सो रही है, खुद फाके भी काट रही है, खुद अपने ज़िंदगी की खुशियाँ अपनी औलाद की खुशी से उसने मंसूब कर दी। अपनी हर ज़रूरियात को वालिदैन, माँ और बाप दोनों, बाप का फ़र्ज़ अगर घर में कमा के लाना है, तो देखें कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ तलाश करने में। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ जन्नत जैसी चीज़ को माँ के पाँव तले करार दे दिया कि हम हर इबादत जन्नत के शौक़ में करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसे माँ के कदमों तले रख दिया कि अपनी जन्नत अपनी माँ के कदमों तले तलाश करो, क्योंकि माँ-बाप का नाफ़रमान तो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। और वालिद के लिए कहा गया कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में सबसे अच्छा दरवाज़ा है, यानी इन दोनों की रज़ामंदी से जन्नत में रास्ता मिलता है। हज़रत हारसा बिन नोमान वालिदैन की खिदमत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा कराम का ज़िक्र किया, जिसमें एक हज़रत उस्मान और एक हारसा बिन नोमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वालदा की इस कदर खिदमत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तो उन्हें वहाँ तिलावत की आवाज़ आई। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन तिलावत कर रहा है? तो बताया गया कि हारसा बिन नोमान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो मदीना में हैं। तो जवाब दिया गया कि उन्होंने अपनी माँ की इस तरह से अताअत की कि जब भी वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी तिलावत अहले जन्नत को सुनाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के थे जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, और फिर 57 साल गुजरने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में जब हज के लिए जाते हैं, अबवा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजदा बीबी आमना की कब्र पे जाते हैं और वहाँ बैठ के ऐसे आंसू बहाते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए खड़ा होता और वो मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं फ़ौरन कहता कि लब्बैक या उम्मा, कि मैं उसकी आवाज़ पे फ़ौरन अपनी नमाज को भी शायद तोड़ देता, बल्कि यकीनन तोड़ देता। तो माँ-बाप की अज़मत, यहाँ तक माँ का एहतराम कहा गया, वालिद औलाद का सरपरस्त होता है। उसके होते हुए हमारी मुआशी ही नहीं, मुआशरती हैसियत मुस्तहकम होती है कि हमें दुनिया के सर्दो गम से बचाने वाला, हर इंसान की शर से तो अल्लाह पनाह देता है, लेकिन इंसानों के बुरे सलूक से हमें बचाने वाले हमारे माँ-बाप होते हैं। और कहा गया कि अफ़सोस है उस शख्स पर जिसने माँ और बाप में से किसी एक को पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया। औलाद की शख्सियत की तामीर और तरक्की में जो अहम किरदार है, वो उसके माँ और बाप दोनों का है। अगर औलाद की शख्सियत अज़ीज़ तलबा मज़बूत बनती है, तो इसके पीछे सिर्फ़ उनकी कमाई, उनका पैसा नहीं है। शख्सियत की तामीर में वालिदैन का दिया हुआ एतमाद है, उनकी मोहब्बत है,
اور وہی لوگ زندگی میں کامیاب عہدوں پر پہنچے ہیں جن کا خاندانی نظام سب سے مضبوط ہے، اور جو اپنے ماں باپ نے جنہیں اعتماد محبت سے نوازا، کیونکہ یہ مخلص ترین رشتہ ہے۔ کہ یہاں پہ مثال دی گئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے اپنے والد کی اطاعت اس طرح سے کی کہ ان سے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پہ میری گلے پہ چھری چلا دیں، تو کہا گیا کہ یہ فیضان نظر تھا، کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اویس کرنی، ان کا عشق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہور ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھیں اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنت میں حضرت اویس کرنی داخل ہونے لگیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں جن پہ اپنی والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے کہ ماں کے بوسیدہ پھٹے کپڑوں سے مغموم نہ ہو۔ اس نے تیرے لیے ملبوس نیا رکھا ہے، کہ اپنی ماں بوسیدہ پرانے کپڑے بھی پہن رہی ہے، لیکن دیکھیں مخلص ترین رشتہ ہے کہ تیرے لیے ملبوس نیا رکھا ہے، کہ تمہاری خوشی سے ہی وہ خوش ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ایسی بے لوث ہستی ماں کے سوا کون ہو سکتی ہے؟ والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے جہاں ان کی خدمت، ان کی اطاعت واجب قرار دی گئی، وہیں کہا گیا کہ ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے، کہ خالہ ماں کی مانند ہے، چچا باپ کی مانند ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ والد کی طبیعت میں کچھ سختی ہے، وہ سختی نہیں، وہ اولاد کی تربیت کا ایک حصہ ہے، جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے، زمانے کی ٹھوکروں سے بچا کے ایک سایہ دار درخت کی طرح اپنے پورے خاندان پہ سایہ کیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، کہ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ شرک قابل معافی نہیں، وہاں والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ مقبول حج وہ جو اللہ حج انسان اپنی طرف سے کر آتا ہے، قبول ہوا یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو مقبول حج کا ثواب والدین کو دل سے محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کہ اگر ماں کی گود درسگاہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے، اس کی چھت ہے، کہ یہ لفظ ہمارے زبان پہ آنے سے پہلے ہی ہمارے دل میں ایک ایثار، محبت، خلوص کا سے ایک پیکر ابھرتا ہے۔ والدین وفات پا جائیں تو ان کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ ان کے عزیز و قارب سے حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ موضوع ہے جس پہ ان چھوٹے چھوٹے نکات سے ہم تفصیلی ایک ایک صفحہ لکھ سکتے ہیں، کہ دیکھیں گھر کی اس بار مکمل تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے دکھ درد ہم سے دور رکھتے ہیں، ہم تک زمانے کے مشکلات کو پہنچنے نہیں دیتے۔ اور صرف زمانے نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ماں سے دعا لینے کا، کیونکہ اس کی دعا عرش پہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور
उनकी खिदमत में कमी ना करें।